السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو یقیناً انتظار ہوگا اسلامک سٹوری کا، اور ہم کیا پڑھ رہے تھے، کن کے بارے میں جان رہے تھے؟ وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی اس کا بقیہ حصہ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی تو کرتا پھٹ گیا ان کا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں رہ گیا ایک ٹکڑا۔ ادھر سے عزیز مصر بھی، یعنی اس عورت کا جس کا نام زلیخا تھا، وہ اب بھی آ پہنچا۔ اب جب اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً پلٹا کھایا اور بول اٹھی، یعنی اپنے ایک دم سے نا ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کہاں سے اچانک آ گئے۔ تو وہ بول اٹھی، لو بھائی بھلا بتاؤ، تو جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یہ دیکھیں، الٹا بلیم دینے لگی، خود اپنے آپ کو بچانے لگی۔ ظاہر ہے عورت کی چال تھی نا۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا پھر کوئی اور سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر، یعنی اپنی بیوی کی بات، کس کی بات سن کر؟ وہ جو شخص تھا اپنی بیوی کی بات سن کر، اور ادھر سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کی بیوی کی بات کو سنا تو وہ بولنے لگے، کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات نہیں ہے جو اس نے بتائی ہے، بلکہ اس نے تو مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کا ایک رشتہ دار اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، ہے نا؟ ظاہر ہے جب پیچھے سے کوئی لپکے گا یا جھپٹے گا تو پیچھے سے قمیض آئے گی نا، پھٹے گی۔ آگے والے سے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، تو سامنے سے پھٹتی۔ جب اس بات کا جائزہ لیا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا، یعنی وہ بادشاہ، کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے دراصل۔ چنانچہ اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے نا مکر و فریب میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم پلیز اس بات سے درگزر کرو۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے، تم نے ہی گناہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ شہر میں اس طرح سے مشہور ہو گیا۔ دراصل اس نے معافی نہیں مانگی تو دوسرے امیروں اور وزیروں کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگیں۔ یہ طعنے سن کر عزیز مصر کی بیوی، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے ان عورتوں کو پیغام بھیجا، یعنی اس نے نا ایک چال چلی کہ کیوں نہ ذرا میں ان کو، اپنے عورتوں کو ذرا بتاؤں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا اس نے کیا کیا، ان کے لیے اس نے ایک محفل ترتیب دی، ان سب کے آگے بڑی بڑی ٹیبل سجا دیں اور پھل رکھے وہاں پر، اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ دیکھیں یہ اس دور میں بھی تھا، چھری اور کانٹے کا رواج اس دور میں بھی تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سب عورتوں کے سامنے آئے، یعنی وہ سب عورتیں جو سی تھیں وہ پھل کاٹ کر کھانے لگیں، تو جب ان سب عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی آئے تو ان کے حسن نے انہیں دم بخود کر دیا۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین نوجوان، ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں ہی، انہوں نے ان چھریوں سے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، جان بوجھ کر نہیں کاٹے۔ یعنی دیکھیں نا، جب انسان کسی کو اتنا خوبصورت لگے، کوئی چیز انتہائی دلکش اور اس کو متاثر اور دلوں کو چھو دینے والی ہو، تو ظاہر ہے انسان کیا بے بس ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو بس اسی میں انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ پکار اٹھی، سبحان اللہ، حاشا للہ، یہ تو آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زلیخا نے کہا
یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ یعنی اب اس نے الٹی چال چلی، کہتی دیکھے تم لوگ بھی تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو نا اس کے حسن کو دیکھ کر، تو یہ وہی تو شخص ہے، تو میں کیوں نہ پھر کر لیتی، میں بھی تو تمہاری طرح ہی ہوں، مجھ سے بھی یہ ہو گئی یہ بات، یہ غلطی، تو یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، میری اس نے بات نہیں مانی تھی۔ اب میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شمار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ان سی ہے وہ کیا کی، قبول فرمائی، اور انہیں عورتوں کے اس مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ تو دیکھیں اب یہ ان عورتوں سے محفوظ جو سا تھا وہ کیسے رکھا اور کس طرح ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، بادشاہ کا خواب۔ ابھی فی الحال ہم یہاں سے ایک لیسن سیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح کہ دیکھیں ہر دور اور ہر زمانے میں ظلم کو آپ کو پتہ ہے فروغ حاصل رہا ہے۔ انبیاء اکرام اور صالحین نے اپنے اپنے دور میں معاشرے میں رونما ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی تو یہ کوششیں کامیاب ہوتی رہی ہیں اور کبھی خود انبیاء کرام بھی اسی ظلم کا شکار ہو کر نقد جان ہار گئے، یعنی انہیں قتل کر دیا جاتا بے دردی سے۔ یہی نہیں، ظالم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث انبیاء کرام کو بے دردی سے قتل کیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، استغفر اللہ۔ اس کے مقابلے میں ہر دور میں نیکی اور بھلائی کا چلن عام کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ ہمیں ہر حال میں ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کیا کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم اگلی نئی کہانی لے کر آئیں گے جو کہ اسلامی قصص پر مشتمل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔